بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سردار دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و السلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ آندھی، بہری، گونگی اور اپائج تھی؟ اگر ایسی تھی تو آپ کی والد نے اس کے ساتھ شادی کیسے کی؟ تو اس واقعہ کو بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح حیرت انگیز واقعات آپ کو وقت در وقت مل سکیں۔ ایک نوجوان طالب علم تھا جو نہایت نیک اور تقوی دار تھا، تاہم اس کی مالی حالات بہت خراب تھی۔ ایک دفعہ جب اسے بھوک کی شدت ستائی تو اپنے گھر سے نکلا کہ کہیں کھانا مل جائے۔ راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک باغ پر پڑی جو بالکل لب روڈ تھا۔ باغ سب کے درختوں سے بھرا تھا اور ایک درخت کی ڈالیاں راستے کی طرف جھکی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ جھکی ہوئی ڈالیوں سے ایک سیب توڑ لے اور اسے کھا کر بھوک مٹا لے۔ اس وقت تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور ایک سیب سے باغ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس نے ایک سیب کو توڑا اور بیٹھ کر کھانے لگے، یہاں تک کہ بھوک مٹ گئی۔ جب گھر لوٹے تو ان کا ضمیر انہیں کچو کے لگانا شروع کیا کہ تو نے صاحب باغ کی اجازت کے بغیر اس کے باغ کا پھل کھا لیا ہے۔ جی ہاں، تقوی مومن کی یہی پہچان ہے کہ اگر اس سے کوئی لاشس ہوتی ہے تو فوراً اس کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے۔ او بیٹے، اسی فکر میں غلطیاں پیش آتے کہ یک خیال آیا کہ کیوں نہ صاحب باغ کے پاس جا کر معافی مانگ لوں۔ چنانچہ وہ صاحب باغ کی تلاش میں نکل گیا، یہاں تک کہ اسے پا لیا۔ نوجوان نے صاحب باغ سے نمدیدہ عرض کیا، چچا جان، گزشتہ کال مجھے شدید بھوک لگی تھی اور آپ کی اجازت کے بغیر میں نے آپ کے باغ سے ایک پھل کھا لیا۔ اسی حوالے سے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، براہ کرم مجھے معاف کر دیجیے۔ صاحب باغ نے سختی سے کہا، باخدا میں تجھے ہرگز معاف نہیں کر سکتا اور بروز قیامت اللہ کے دربار میں تیرا حریف بنوں گا۔ نوجوان کی آنکھیں اشک بھر ہو گئی اور صدا لجاجت عرض کیا کہ مجھے معاف کر دے اور اس کے بدلے مجھ سے جو خدمت چاہے لے لے۔ نوجوان گر و فریاد کرتا رہا اور صاحب باغ اپنی بات پر مصر ہے کہ اسے ہرگز معاف نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وہ اپنے گھر کا رخ کیا اور یہ نوجوان اب دیدہ معافی کے طلب میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر پہنچ گیا اور نوجوان کی پرواہ کی بغیر گھر میں داخل ہو گیا۔ نوجوان نماز عصر تک اس کے گھر کے پاس اس کے نکلنے کا انتظار کر رہا۔ جب صاحب باغ نکلا تو دیکھا کہ نوجوان بے بسی کے عالم میں دروازے پر کھڑا ہے اور آنتوں کے چہرے پر جھلکنے کے باعث نوجوان کی خوبصورتی میں مزید نگار پیدا ہو چکا ہے۔ نوجوان نے عرض کیا، چچا جان، میں آپ کے باغ میں تا حیات بلا معاویہ مزدوری کرنے کے لیے تیار ہوں، یا جو حکم دے اس کے لیے حاضر ہوں، بشرط یہ کہ مجھے معاف کر دے۔ صاحب باغ نے سر جھکایا، ذرا سوچا، پھر بولا، بیٹے میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ معافی کی بات زبان سے نکلتے ہی نوجوان کا چہرہ شادمانی سے دمکنے لگا۔ نوجوان نے کہا، چچا جان، آپ جو چاہے شرط رکھیے، میں اس کی تعمیر کے لیے حاضر ہوں۔ صاحب باغ نے کہا، شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ یہ سن کر نوجوان پر سخت طاری ہو گیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ صاحب باغ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر اس نے اپنی بات مکمل کی، لیکن بیٹے، واضح ہو کہ میری بیٹی آندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے اور اپائج بھی ہے۔ ایک عرصے سے مجھے اس کے لیے ایسی شوہر کی تلاش تھی جس پر مجھے اطمینان ہو اور وہ ان سارے مواصفات کے ساتھ میری بچی کو قبول کر لے۔ اگر تم میری بیٹی کو قبول کرتے ہو تو میں تمہیں ضرور معاف کر دوں گا۔ نوجوان کو ایک جھٹکا اور لگا، لو، یہ دوسری مصیبت آ گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر وہ ایسی مجبور عورت کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکے گا جبکہ وہ ابھی انفوان شباب میں ہے۔ آخر وہ کیسے اس کے معاملات دیکھے گا، کیسے اس کے گھر کی نگرانی کر سکے گی، کیسے اس کا خیال رکھ پائے گا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ چلو، دنیا میں اس پر صبر کر لوں گا تو سیب کی ہلاکت سے نجات تو مل جائے گی، ورنہ بروز قیامت اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا۔ چنانچہ نوجوان صاحب باغ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، چچا جان، میں نے آپ کی بیٹی کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے میری نیت کا بدلہ دے
اور جو کچھ مجھے لاحق ہوا ہے اس کا نام البدل عطا فرمائے۔ صاحب باغ نے کہا ٹھیک ہے بیٹے، تو میں آئندہ جمعرات اپنے گھر پر تیری شادی کا دن طے کرتا ہوں اور تیرے مہر کی ذمہ داری بھی میرے سر پر ہے۔ بلا آخر جمعرات کا دن آ گیا اور نوجوان لذیذ قدم، شکست دل، کبیدہ خاطر اور ازدار طبیعت صاحب باغ کے گھر پہنچا۔ اس کی حالت عام نوشوں سے بالکل الگ تلگ تھی جو شادی کے دن سسرال جاتے ہیں۔ دروازے پر دستک دی، صاحب باغ نے دروازہ کھولا اور گھر میں داخل کیا۔ جب شادی کے عرشی رسوم سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا بیٹے اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور دعا دی۔ پھر اس کا ہاتھ تھامے اسے اس کمرے میں کر دیا جس میں اس کی بیوی بیٹی تھی۔ دروازے کھولتے ہی آنکھیں کھلی رہ گئی تو تھوڑی دیر کے لیے سٹپٹا گئے۔ کیا دیکھتے کہ نہایت حسین و جمیل دوشیزہ ہے، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، گویا کہ جنت کی حورہ ہے جو زمین پر اتر آئی ہے۔ اس کے دونوں کاندھوں پر بال ریشم کی مانند بکھرے پڑے تھے۔ دوشیزہ کڑی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور کہا میرے سرتاج السلام علیکم۔ ادھر یہ نوجوان اپنی جگہ کھڑا اسے ٹک ٹکی لگائی دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے باپ نے عجیب باتیں کیوں کہی تھی۔ دوشیزہ چہرے کے حد و حال سے اس کی دلی کیفیت سمجھ گئی۔ اس کی طرف بڑھی، سلام اور مصافحہ کیا، اس کا ہاتھ چوما اور بولی میرے سرتاج جی ہاں میں آندھی ہوں لیکن حرام کی طرف دیکھنے سے، میں گونگی ہوں حرام بات بولنے سے، میں بہری ہوں حرام گفتگو سننے سے، اور میں اپائچ ہوں حرام کی طرف چلنے سے۔ میں اپنے باپ کے ساتھ اکیلی ہوں۔ ایک عرصہ سے میرے باپ میرے لیے نیک شوہر کی تلاش میں لگے تھے۔ جب آپ ابو جان کے پاس ایک صیب کے تعلق سے معافی مانگنے کے لیے آئے اور معافی نہ ملنے پر اب دیدہ ہو گئے تو میرے باپ نے کہا کہ جو شخص اجازت کے بغیر معمولی ایک سیب کھانے پر اس قدر خوفزدہ ہو وہ زیادہ مناسب ہے کہ میری بیٹی کے تعلق سے اللہ کا ڈر رکھے۔ مجھے آپ جیسا شوہر مبارک ہو اور میرے باپ کو آپ جیسا داماد۔ پھر کیا ہوا کہ 1 سال کے بعد اس نوجوان کو اس دوشیزہ سے ایک بچہ ہوا جو بچہ امت مسلمہ کا ابکاری شخصیت میں سے ایک ہے۔ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ کہ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ دراصل ثابت کی تقوی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ابو حنیفہ جیسے فرزند عطا کیا۔ آج بھی ہم ایسے ابو حنیفہ پیدا کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر ثابت کی تقوی پیدا کرنی ہوگی۔ اس واقعے سے ایک اہم نکتہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، شادی کے لیے معیار ترجیح دینداری ہونی چاہیے، نہ کہ حسن و جمال، حسب و نسب اور مال و منان۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔